دوستوں، مظہر برلاس کا کہنا ہے کہ عمران خان پر اللہ کی رحمت ہے۔ اڈیالہ جیل میں لگتا ہے کہ کوئی رات کو آتا ہے، عمران خان کو تھپکی دے کر ڈٹے رہنے کا حکم دیتا ہے، قرآنی آیات بتاتا ہے۔ پھر کسی نے یہ بھی بتایا کہ خان تہجد کے بعد خود کلامی کرتا ہے، تو عرض کیا مظہر برلاس نے کہ خود کلامی نہیں کرتا، وہ کسی بڑی ہستی سے بات کرتا ہے، اور پھر وہ جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جہاں یہ وظیفہ پڑھا جائے پھر وہاں کوئی اس کی جان لینے کے لیے کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسی کی سے مدد مانگتے ہیں جس سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو اب یہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل بڑی تباہی سے بچ گئی ہے۔ راولپنڈی پولیس اور CTD کی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے تینوں دہشت گرد بھاری اسلحے اور بارود سمیت گرفتار ہو گئے ہیں۔ تینوں دہشت گرد نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرینیڈ، ہتھیار اور IED برآمد ہو چکا ہے ان سے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھاری نفری کا اڈیالہ اور اطراف میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اب یہ خبر جب عوام میں پہنچنے لگی ہے، اس وقت پاکستان میں رات گئے کا وقت ہے، رات کا تیسرا پہر ہے، جب یہ خبر پاکستان میں عوام تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر کوئی ڈرامہ کیا جا رہا ہے عوام کو الو بنانے کے لیے؟ جیل اڈیالہ ہو اور وہاں پر اس طرح کے لوگ داخل ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فالس فلیگ کارروائی صرف ایک ڈرامے کا ٹیکنکس خدا نخواستہ اگر حقیقت بھی ہے تو اتنے حساس علاقے میں اسلحہ بارود پہنچا کیسے؟ انٹیلیجنس کیا فارم 45 اور 47 کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی؟ انٹیلیجنس کہاں سوئی تھی کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے؟ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو کچھ عوام کے ساتھ ہوا، جس طرح عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا، اب وہ اس طرح کی خبروں پر یقین ہی نہیں کرتی۔ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ بیٹھا وہاں کوئی قیدی 804 وظیفہ پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اس وظیفے سے ہم سب کا بیڑا پار لگ سکتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہاں سے اتنے بڑے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ کسی نے کہا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ ڈرامہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو علی امین گنڈاپوری سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملاقات انہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ بھونڈا طریقہ نکالا ہے اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد افغانی تھے۔ یقین نہیں آتا کہ افغانی بھی کبھی عمران خان پہ حملہ کرنے کے لیے اسلحہ لے کر اس طرح اڈیالہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ عوام کا انتخابی مینڈیٹ لوٹنے کے بعد جو پیر در پہ مختلف حالات و واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے تو عوام حقدار ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ سب مختلف ٹرکس ہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے کہ ہم نے اڈیالہ جیل کو بچا لیا ہے، اب مینڈیٹ چوری کو بھول جاؤ۔ پہلے حلوہ والی لڑکی کو بچا لیا، اب پولیس افسر کو ہیرو بنا لیا اور اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ رچا لیا۔ اب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے یہ تینوں دہشت گرد بھاری اسلحہ بارود سمیت پاکستان میں داخل کیسے ہوئے؟ یہ بارڈر کراس کیسے کیا انہوں نے؟ بے اعتباری اتنی بڑھ گئی ہے اداروں پر کہ عوام کہہ رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو عوام کے حوالے کر دیا جائے۔ عوام اصل ان کے ہینڈلرز کا پتہ لگا لے گی کہ یہ جو بھی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا سوچ رہا ہے وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی عوام کی ریڈ لائن ہے عمران خان، کوئی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ کسی نے یہاں یہ جواب دیا ہے کہ اگر فارم 45 میں رد و بدل سے فراغت مل جائے تو ملک کی سیکورٹی کی طرف بھی توجہ دیں۔ کھربوں روپے ہمارے خون اور پسینوں سے نچوڑ کر خرچ کیا جاتا ہے سیکورٹی کی جانب، اور ادھر یہ خبر سنایا جاتا ہے کہ منہ پہ نقاب رکھے لوگوں کو دکھا کر کہ ہم نے یہ افغانی دہشت گرد پکڑ لیے ہیں۔ سرحدوں کے محافظ کہاں سو رہے ہیں کہ یہ افغانی یہاں داخل ہوئے؟ کوئی ان نکموں سے پوچھ سکتا ہے کہ 1804 ارب لے کر تم اس ملک کو محفوظ نہیں بنا سکتے؟ دراصل یہ عمران خان اور پاکستانیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر
تم نے ہم سے ڈیل نہ کی تو ہم تم کو مروا دیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مروا بھی دیا خدا نخواستہ، تو یاد رکھیے کہ پاکستانی عوام ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ وہ کرے گی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عوام کو جیسے جیسے یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اڈیالہ جیل کے پاس سے، تو اب وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت پرانا ہو گیا ہے، گھسا پٹا یہ اسکرپٹ ہے، کوئی نیا اسکرپٹ لاؤ تو ہم یقین بھی کریں۔ خدا نخواستہ یہ حملے کا، اڈیالہ جیل پر حملے کا تاثر دے کر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیونکہ جب عوام کا مینڈیٹ چھینا جائے، عوام کے ووٹ کو چھین لیا جائے، اس میں رد و بدل کر دیا جائے، تو پھر عوام کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں یہی ہوا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ پھر الزام دہشت گردوں یا نامعلوم افراد پر لگا کر اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے، بالکل اس طرح جیسے انہوں نے پشاور پر حملہ کروا کر خان کا دھرنا رکوا لیا تھا۔ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، نہیں جانا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خود کو جیتا ہوا اور خان کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل ان کا مسئلہ، ان کا سوال خان ہی ہے۔ یہ عوامی رد عمل تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ بات یہ ہے کہ اتنے آرام سے جان نہیں بچائی جا سکتی، جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اڈیالہ جیل میں کوئی حملہ آور پہنچ جائے۔ وہاں قیدی نمبر 804 کے علاوہ بھی بہت سے قیدی ہیں جن کو اگر آپ نے قید رکھا ہے تو ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ذمہ دار شخصیات ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، پھر اس طرح کی خبریں عوام میں لانا، اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو اسے عوام تک نہیں لانا چاہیے۔ یہ عوام تو پہلے ہی پریشان بیٹھی ہے، جو پھر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ عوام جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں طرح طرح کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ڈرامہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سی باتیں اس طرح کی جو ماضی میں چھپائی جاتی تھی، کیونکہ اداروں پر پھر بات آتی ہے، اداروں کی کارکردگی پر بات آتی ہے کہ یہ کہاں سو رہے تھے کہ دہشت گرد اڈیالہ میں داخل ہو گئے یا کہیں اور سے ہوتے ہوئے اڈیالہ جیل تک پہنچ چکے۔ اڈیالہ جیل تاریخی جیل ہے اور اب تو اس کی ایک الگ سے تاریخ ہے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ اڈیالہ میں قتل ہوئے ہیں اور وہ قتل کو بالکل ایک قصہ کہانی کی طرح سنوایا گیا، بتایا گیا کہ باقاعدہ ایک قیدی نے کپ توڑا، اس کو گھس کر ہتھیار کی شکل دی اور اس کی نوک سے دیوار کھرچ کے وہاں سے اینٹ اکھاڑی اور سوئے ہوئے قیدی پر حملہ کیا، جس سے ایک تو اسی وقت جاں بحق ہوا، دوسرا ہاسپٹل میں جا کر بعد میں جاں بحق ہوا اور تیسرا جو تھا وہ جاگ رہا تھا، اس نے بھاگ کے جان بچائی۔ یہ ایک لمبی کہانی جیل کے اندر ہوئی، کیوں ہوا ہے یہ واقعہ، یہ بھی جب عوام کے درمیان واقعہ آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے یہ خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خان وظیفہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بزرگ جوان اور بچے بھی اس کی زندگی کی طوالت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے، اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے اور اس کی رہائی کے لیے صبح شام بے شمار افراد جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اب بات پارٹی کی نہیں، بات کسی لیڈر کی نہیں، بات عمران خان کی نہیں، بات اب محبت، لگاوٹ اور عشق تک جا پہنچی ہے۔ عوام اور قیدی نمبر 804 کے درمیان صرف ایک والہانہ لگاؤ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پارٹی کو ختم کر دیا، نشان نہ رہا، وہ شخصیت تو ہے، وہ اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہتے ہیں، کیونکہ عوام کا اور اس کا تعلق اس مٹی کے حوالے سے ہے۔ یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے، سب کے معانی اور مطلب ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری جس کی جہاں پر اور جس کے لیے ہے وہ ہونی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرنی چاہیے اور عوام کو یہ واقعات بنا کر، یہ ڈرامے دکھا کر بقول عوام کے ڈرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عوام ڈرتی نہیں ہے اور عوام جانتی ہے کہ اس نے جس مخلصی کے ساتھ ووٹ دیا ہے اسے اس کا حساب چاہیے اور اس کا حساب ملے گا۔ اب عمران خان نے جو احتجاج کی کال دی ہے تو اس نے کہا ہے کہ جلسہ کریں،
اب عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جن جن کو ووٹ دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان آتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں ان پہ بھی کڑی نظر رکھنی پڑے گی، نہیں تو ان کا بھی ہم وہی حشر کریں گے جو ہمارے ووٹ کے ساتھ حشر کیا گیا۔ دوستوں، جیت ہمیشہ عوام کی ہوئی ہے اور عوام ہی کسی ریاست کی، کسی ادارے کی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔